بیگم، اب ہماری پینشن ہونے والی ہے، ذرا گھر کا خرچ کم کرو۔ اے ہے، میں زیادہ خرچ کرتی ہوں تو اپنے ہاتھ میں گھر کا انتظام لے لو۔ اماں جان بگڑیں، یعنی کہ میں کماؤں بھی اور گھر کی دیکھ بھال بھی کروں۔ خوب، بہت خوب، پھر بیوی کا فائدہ کیا ہے؟ بھائی ہم تو پھوڑ ہیں، تم کوئی سگڑ بیاہ کر لے آتے، اماں نے تانا دیا۔ اس شور اور ہنگامے کو سن کر ہم لوگ بھی آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ ایک دم بھیڑ سے اماں کا دم بکھلا اٹھا۔ غارت ہو کم بختو، کلیجے پر چڑھے چلے آتے ہیں۔ ابا میاں کا غصہ وہ ہم لوگوں پر اتارنے لگی۔ ہم لوگ اداس ہو کر ان سے ذرا دور ہٹ آئے اور دل میں دعائیں مانگنے لگے، کاش ابا میاں ہمارے لیے ایک فرسٹ کلاس سی اماں لے آئیں۔ خیر ابا میاں نئی اماں جان تو نہ لائے، لیکن ہماری پرانی اماں کو انہوں نے اس بات پر ضرور راضی کر لیا کہ وہ خرچ کم کرنے کی اسکیم پر غور کرنے کو تیار ہوں۔ اس سلسلے میں ابا نے تجویز پیش کی کہ سب نوکر نکال دو، یہ 2 باورچی کیوں ہیں؟ آپ ہی نے تو کہا تھا اکیلے باورچی سے اتنے آدمیوں کا کھانا پکوانا جرم ہے۔ زبردستی دوسرا باورچی رکھوایا تھا۔ خیر چھوڑو باورچی کو، یہ بتاؤ یہ عورتیں کون کون سی بھر لی ہیں؟ ابا میاں نے پوچھا۔ وہی عورتیں ہیں جو شروع سے تھیں، اماں جان نے وضاحت کی۔ اور یہ بچے کس کس کے بھر رکھے ہیں؟ لو اور سنو۔ ارے یہ سب اپنے بچے ہیں، یہ سب۔ ابا میاں کانپ اٹھے۔ اے واہ، کیا نادان بنتے ہو، یعنی تمہارا مطلب ہے بیگم کہ یہ سب کے سب ہمارے، تمہارے، یعنی کہ بالکل ہمارے بچے ہیں؟ ابا میاں حیران ہوتے ہوئے بولے، توبہ ہے، آپ تو بات کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، یہ تو اکبری کے بچے ہیں۔ بڑی دیر کی حجت کے بعد یہ طے ہوا کہ سچ مچ نوکروں کو نکال دیا جائے۔ آخر یہ موٹے موٹے بچے کس کام کے ہیں؟ ہل کر پانی نہیں پیتے، کام چور کہیں کے۔ اور سچ مچ ہمیں خیال آیا کہ ہم آخر کار کوئی کام کیوں نہیں کرتے؟ ہل کر پانی پینے میں اپنا کیا خرچ ہوتا ہے؟ اس لیے ہم نے فوراً ہل ہل کر پانی پینا شروع کر دیا۔ ہلنے میں دھکے بھی لگ جاتے ہیں، اور ہم کسی کے دبیل تو تھے نہیں کہ کوئی دھکا دے تو سہ جائیں۔ لیجئے پانی کے مٹکوں کے پاس ہی گھمسان کا رن پڑ گیا۔ سراہیاں ادھر لڑکیں، مٹکے ادھر، کپڑے شرابور سو الگ۔ یہ لیجئے کرا لیں کام، یہ بھلا کام کریں گے؟ دونوں سراہیاں توڑ دیں۔ اماں نے کہا، کریں گے کیسے نہیں، دیکھو جی، جو کام نہیں کرے گا اسے رات کا کھانا ہرگز نہیں ملے گا، سمجھے؟ یہ لیجئے، بالکل شاہی فرمان جاری ہو رہے ہیں۔ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کام بتایا جائے۔ ہم نے دہائی دی، بہت سے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو، مثلاً یہ دری کو تو دیکھو کتنی میلی ہو رہی ہے، آنگن میں جا کر دیکھو کتنا کوڑا پڑا ہے، صحن میں پیڑ ہیں، ان کو پانی دینا ہے، اور ہاں بھائی یاد رہے مفت تو یہ کام کروائے نہیں جائیں گے، تم سب کو تنخواہ ملے گی۔ ابا میاں نے تفصیل بتائی۔ پھر تنخواہ کے خواب دیکھتے ہوئے ہم لوگ کام پر تل گئے۔ ایک دم فرشی دری پر بہت سے بچے جٹ گئے، چاروں طرف سے دری کے کونے پکڑ لیے اور پھر کمرے کے اندر ہی سے جھٹکنا شروع کر دیا۔ سارا گھر دھول سے اٹ گیا، کھانستے کھانستے سب بے دم ہو گئے۔ مار مار کر ہم لوگوں کو آنگن میں نکالا گیا۔ طے ہوا کہ پیڑوں میں پانی دیا جائے۔ بس سارے گھر کی بالٹیاں، لوٹے، تسلے، بھگونے، پتیلیاں لوٹ لی گئیں۔ جنہیں یہ چیزیں نہ ملیں وہ ڈونگے اور کٹورے گلاس ہی لے بھاگے۔ اب سب لوگ نل پر ٹوٹ پڑے۔ یہاں پر بھی وہ گھمسان مچی کہ کیا مجال ہو جو ایک بوند پانی بھی کسی کے برتن میں آ سکا ہو۔ فوراً بڑے بھائیوں، بہنوں، ماموں، چچاؤں اور دمدار خالاؤں اور پھوپھیوں کی ایک زبردست کمک بھیجی گئی۔ فوج نے آتے ہی اپنی پتلی پتلی نیم کی چھڑیوں سے ہماری ننگی ٹانگوں اور بدن پر وہ سڑاکے لگائے کہ ڈونگا اور کٹورا فوج میدان میں ہتھیار پھینک کر پیٹھ دکھا گئی۔ ہم لوگ قائل ہو گئے کہ سچ مچ یہ صفائی وغیرہ کے کام اپنے بس کی بات نہیں،
اور نہ ہی ان پیڑوں کی دیکھ بھال ہم سے ہو سکتی ہے، اس لیے مرغیاں ہی بند کر دیں۔ بس شام ہی سے یہ کام شروع کر دیا، لہٰذا جو بانس چھڑی ہاتھ پڑی لے لے کر مرغیاں ہانکنے لگے، چل ڈر پہ، چل ڈر پہ۔ مگر صاحب، شاید ان مرغیوں کو بھی کسی نے ہمارے خلاف بھڑکا رکھا تھا۔ اونٹ پٹانگ ادھر ادھر کودنے لگیں۔ دو مرغیاں کھیر کے پیالوں پر سے، جن پہ آپا چاندی کے ورق لگا رہی تھیں، دوڑتی پھڑپڑاتی نکل گئیں۔ طوفان گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ پیالے خالی ہیں اور ساری کھیر آپا کے کامدانی کے دوپٹے اور دھلے سر پر۔ ایک بڑا سا مرغا اماں کے کھلے ہوئے پاندان میں پھاند پڑا اور کتھے چونے میں لتڑے ہوئے پنجے لے کر نانی اماں کی سفید دودھ ایسی چاندنی پر چھاپے مارتا ہوا نکل گیا۔ ایک مرغی دال کی پتیلی پر چپاکا مار کر بھاگی اور سیدھی جا کر موری میں اس تیزی سے پھسلی کہ ساری کیچڑ خالہ جی کے منہ پر جا پڑی، جو وہاں پر بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھیں۔ کوشش کے باوجود ایک بھی مرغی ڈربے میں جانے کے لیے راضی نہ تھی۔ ادھر کسی کو یہ سوچی کہ بقرعید کے لیے جو بھیڑیں گھر میں آئی ہوئی ہیں وہ ضرور بھوکی ہوں گی، چلو لگے ہاتھوں انہیں بھی دانہ کھلا دیا جائے۔ دن بھر کی بھوکی بھیڑیں دانے کا سوپ دیکھ کر جو سب کی سب جھپٹیں تو بھاگ کر اپنا آپ بچانا مشکل ہو گیا۔ لشتم پشتم تختوں پر چڑھ گئے۔ بھیڑیں نہایت بے تکلفی سے سب چیزوں کو روندتی، مینگنیوں کا چھڑکاؤ کرتی دوڑ گئیں۔ ادھر یہ قیامت مچی تھی، ادھر دوسرے کارندے بھی غافل نہیں تھے۔ اتنی بڑی فوج تھی جسے رات کا کھانا نہ ملنے کی دھمکی مل چکی تھی۔ گھر میں طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے سارے گھر میں مرغیاں، بھیڑیں، ٹوٹے ہوئے تسلے، بالٹیاں، لوٹے، کٹورے اور بچے بکھرے پڑے ہیں۔ اماں جان نے اپنا سر پیٹ لیا۔ آپا جان چوکھٹ پر بیٹھ کر رونے لگیں۔ بڑی مشکل سے امن قائم کر کے بھیڑیں اور بچے باہر کیے گئے۔ مرغیاں باغ میں ہنکائی گئیں۔ اماں جان آگرے جانے کے لیے سامان باندھنے لگیں۔ یا تو بچہ راج قائم کر لو یا مجھے ہی رکھ لو، ورنہ میں تو چلی میکے۔ اماں نے الٹیمیٹم دے دیا اور ابا نے سب کو قطار میں کھڑا کر کے پوری بٹالین کا کورٹ مارشل کر دیا۔ اگر کسی بچے نے گھر کی کسی چیز کو بھی ہاتھ لگایا تو بس رات کا کھانا بند۔ یہ لیجئے، ان بزرگوں کو تو کسی کروٹ چین نہیں۔ ہم لوگوں نے بھی یہ طے کر لیا ہے کہ اب چاہے کچھ ہو جائے، ہل کر پانی بھی نہیں پئیں گے۔ اردو جلد رنگ کو لائک کریں اور سبسکرائب کر لیں۔